اس وقت مجموعی طور پر پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص فلسطین کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات کے اندر امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ رب رحمان کا قرآن قدم قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جو لوگ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی پکار سننے کے باوجود اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں، امت کا مسئلہ اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کے قرآن ہم کلام ہے، بیان ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے ایمان والوں، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو۔ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ الا تنفروا، اگر تم اللہ کی راہ میں کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ رب العالمین تم پر دردناک عذاب بھیجیں گے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف قسمیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ جب انسان اہل ایمان کی پکار کے باوجود مظلوم، مستضعف، کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں نکلتا، تو رب رحمان پھر ایسی قوموں کے اوپر اپنا عذاب بھیجا کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ جو ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو شکست دے دیتا ہے۔ وہ رب وہ ہے جو 313 کمزور نہتے مسلمانوں کو کھڑا کر کے کافروں کی بڑی فوج کو شکست دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، مسلمانوں میں سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو، اور اللہ رب العالمین دنیا کو یہ دکھائیں کہ کلمہ پڑھنے والے، اسلام کو ماننے والے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین دنیا کا نقشہ بدلتے ہوئے دکھانا چاہتے ہیں کہ آج اگر تم یہ ظلم مسلمانوں پر کرو گے تو کل اس ظلم کا مزہ تم کو چکھنا پڑے گا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ساری چیزیں، ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے باوجود میرے محترم بھائیوں ہم خاموش، ہماری زبانیں گنگ، ہمارے حکمران جو کہ دعوے دار ہیں اسلام کے، کلمہ پڑھنے والے، آج اتنی مسلمانوں کی ریاستیں، اتنے مسلمان حکمران، لیکن یقین کیجئے کوئی ایک مسلم حکمران کا بیان سامنے نہیں آ رہا۔ کوئی ایک مسلمان حاکم یہ کہنے کو تیار نہیں کہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہم کھڑیں، تن سے، من سے، جان سے، مال سے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو قرآن مجید میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے، جب انسان اپنی جان، مال، اپنے وطن، اپنے قوم، قبیلے سے پیار و محبت کرنے لگ جائے، جب اللہ کا دین اس کے سامنے، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہو، جب اس کے سامنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بچوں پر ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا جائے، جب اس کے سامنے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کو پھینک کر نظر آتش کیا جائے، جب مسلمان کلمہ پڑھنے والی بچیوں کی عصمتوں کو پامال کیا جائے، لیکن اس کے باوجود نہ حاکم نہ عوام کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں، میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، آج جو منظر فلسطین کے اندر ہے، کل خدا نخواستہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو کوئی ہماری مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ایسے مسلمانوں کی ایک داستان رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کیا،
اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لانے کے باوجود کسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں نکل پائے، کیونکہ وقت جہاد جب ہو، جب وقت کا امیر جہاد کی کال دے دے، اس وقت تمام کے تمام اہل اسلام کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر جہاد اب بھی فرض نہیں ہوگا تو میرے محترم بھائیوں پھر کب فرض ہوگا؟ مسلمانوں کی عصمتوں کو پامال کیا گیا، مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹا گیا، مسلمانوں کی کتاب کو نذر آتش کیا گیا، مسلمانوں کے بچوں کو سرعام قتل کیا گیا، مسلمانوں کی عصمتوں کو پامال کیا گیا۔ اللہ کی قسم اگر جہاد اب نہیں تو پھر کب فرض ہوگا؟ لیکن ہے افسوس، ہم میں سے کوئی بھی آج اپنی آرام، اپنے آسائش، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا جسے آپ غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک در حقیقت مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔ آزمائش کس حوالے سے تھی؟ 2-3 اس کی وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا، کنبہ قبیلہ کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا۔ نمبر 2، تجارت کاروبار کے جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، انسان اپنی تمام ایفرٹس، تمام جد و جہد اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہے، کس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کاروبار سے میری معیشت جڑی ہوئی ہے، اس کاروبار کے ساتھ میری دال روٹی جڑی ہوئی ہے۔ اگر کاروبار چلے گا تو تمام کے تمام معاملات چلیں گے، کاروبار رک گیا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین در حقیقت مسلمانوں کو آزمانا چاہ رہے تھے۔ تبوک کے لیے اعلان ہوا، انفروا خفافا وثقالا، مسلمانوں کمزور ہو یا طاقتور نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ اکبر! مسلمانوں کی آزمائش اللہ رب العالمین کو درکار تھی، چونکہ بغیر آزمائش اللہ جنتیں نہیں دیتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، وہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی کوئی نہیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے، کون مشکلات پر، آزمائشوں پر صبر کرنے والے، ابھی اللہ نے یہ نہیں دیکھا۔ اور بغیر آزمائش کے، بغیر جہاد کے اللہ رب العالمین جنتیں بھی نہیں دیں گے۔ رب کا قرآن، رب کا اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری آزمائش ہوگی، دیکھا جائے گا اہل ایمان میں سے مسلمان کون، منافق کون۔ اللہ کے دین کے لیے، رب رحمان کے لیے جب آواز دی جائے، غلبہ اسلام کے لیے جب آواز دی جائے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، کون ایسے لوگ ہیں جو نہیں نکلتے اور کون وہ لوگ ہیں جو نکلتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہاری آزمائش کی جائے گی، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھ لے کہ تم میں مجاہدین کون ہیں۔ رب کا قرآن اعلان بالکل وضاحت کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ تبوک کا موقع ہے، تبوک کے موقع کے اوپر سخت ترین گرمی، اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے اندر مسلمانوں کو کئی آزمائشوں سے گزارا تھا۔ ایک تو گرمی کی شدت، اور یہاں کی گرمی، اللہ کی قسم شہر کراچی کے اندر رہتے ہیں آپ، یہاں کی گرمی میں کوئی زور، کوئی طاقت نہیں جو عرب کے صحرا کی گرمی ہوتی ہے۔ سخت ترین گرمی، سخت ترین گرمی کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دے دیا، انفرو، اور نکلو اللہ کی راہ میں۔ آج اسلام کو تیرے مال کی، تیرے جان کی، تیرے گھبرو جوان کی ضرورت ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، اور کوئی ایک بندہ بھی تبوک کے مارکے سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جو کمزور ہوگا وہ بھی نکلے گا، جو طاقتور ہوگا وہ بھی نکلے گا، جو امیر ہوگا وہ بھی نکلے گا، جو غریب ہوگا وہ بھی نکلے گا، جو مالی حالات کا شکار ہوگا وہ بھی نکلے گا، اور جو بادشاہی کی زندگی گزار رہا ہے وہ بھی نکلے گا۔ رب کا حکم دونوں طرح سے آ گیا، خفافا وثقالا، کمزور ہو یا طاقتور نکل جاؤ، امیر ہو یا غریب نکل جاؤ، تندرست ہو یا بیمار نکل جاؤ۔ اتنا شدید ترین حکم اللہ نے غزوہ تبوک کے لیے استعمال کیا۔ مسلمان تیار ہیں، کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کی جانثار، میرے نبی کے ماننے والے صحابہ، جب رب کا حکم آ گیا، اللہ کی قسم اپنے بیوی بچے، کنبہ قبیلہ، مال و دولت سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن کچھ منافقین تھے، ہر دور میں رہے منافقین، جن کا سربراہ اور سرغنہ اور لیڈر
جن کا کمانڈر عبداللہ بن ابی کے نام سے رب نے کہا تھا انفرو، نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، غزوہ تبوک کے لیے، جہاد کے لیے نکلو، اللہ اکبر، یہ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لا تنفروا فی الحر، اور نہ نکلنا گرمی کے اندر۔ دیکھتے نہیں ہو کتنی شدت کی گرمی ہے، چونکہ تبوک گرمی میں ہوا تھا نا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق، منافقین کا سردار، رب کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لانا چاہتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے انفرو، نکلو، عبداللہ بن ابی کہتا ہے لا تنفرو، اور نہیں نکلنا۔ دیکھتے نہیں گرمی کی شدت کتنی ہے، اور دیکھتے نہیں ہو کھجور کی فصلیں تیار ہیں، اور عرب والوں تمہاری پوری معیشت کا دار و مدار تو کھجور کی فصلوں پر ہوتا ہے۔ لا تنفروا فی الحر، نہ نکلنا گرمی کے اندر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مروا دیں گے۔ اللہ اکبر، ایک آزمائش مال و دولت کو چھوڑنا، گھر والوں کو چھوڑنا، سخت ترین گرمی کا سفر، پہاڑوں کا سفر، وہ میلوں کا سفر، اتنا لمبا سفر، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اور دوسری بات معیشت داؤ پر لگانی پڑے گی، معیشت داؤ پر لگانی پڑے گی، کیونکہ کھجور کی فصلیں تیار تھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے عرب کا جو کاروبار ہے، عرب کا جو بزنس ہے، وہ دراصل کھجور کے اوپر ہی بیس کرتا ہے۔ ان کے کاروبار کا بڑا حصہ کھجور کے اوپر ہے، اور گرمیوں کے موسم میں کھجور کی فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ رب نے حکم دے دیا مسلمانوں نکلو، آج اسلام کو تمہاری جان کی، تمہارے مال کی آج ضرورت ہے، انفرو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ وہاں پر جہاں کچھ مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یقین کیجئے ایک بار نہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہر محاذ کے اوپر میرے نبی کے ساتھ، مشکل ترین حالات ہو میرے نبی کے ساتھ، آزمائش درکار ہو میرے نبی کے ساتھ، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، 313 ہو یا 313 سے زیادہ ہو، اللہ کی قسم ہے ہتھیار ہو کہ نہ ہو، یہ مسلمان صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے۔ مشکل آئی، آزمائش آئی، نبی کو یقین دلایا، نبی کے یاروں نے، نبی کے دوستوں نے، نبی کے صحابہ نے، اس وقت کے مسلمانوں نے اپنے نبی کو یقین دلایا۔ نحن الذین بایعوا محمدا، نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی میرے نبی کے صحابہ نے، اپنی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں، کاروبار کی کوئی پرواہ نہیں، اب بات ہے رب رحمان کے دین کی، اب بات ہے غلبہ اسلام کی، اب بات ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ میرے نبی کے صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، نبی کے ہاتھ پر موت کے اوپر بیعت کرنے والے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اے نبی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، خون کے آخری قطرے تک، ہمارے جسموں کے اندر موجود آخری سانس تک اللہ کے نبی آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دشمن کی طاقت سے، دشمن کے خوف سے اللہ کے نبی پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون تھے؟ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے، جنہوں نے ہر آزمائش کے وقت اپنے نبی کا ساتھ دیا۔ اب رب نے حکم دے دیا انفروا خفافا وثقالا، وہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، اتنا سخت کٹھن حکم، اللہ کی قسم آپ اٹھا کے دیکھیے، قرآن کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، کتب حدیث کو اٹھا کے دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو پلٹا کے دیکھیے، اتنا سخت حکم جو تبوک کے مارکے کے لیے نکلا پچھلے کبھی نہیں نکلا۔ رب نے کسی کو چھوڑا ہی کوئی نہیں، وہ بوڑھا ہو، جوان، کمزور ہو، طاقتور، امیر ہو، غریب، تندرست ہو، توانا ہو یا بیمار ہو، انفروا خفافا وثقالا، رب نے ہر دونوں حالتوں میں نکلنے کا حکم دیا۔ منافقین تو اڑ گئے، عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے، لا تنفروا فی الحر کی جو اس نے صدا لگائی کہ مسلمانوں مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، گرمی کو دیکھو، اور اس کے اس بات کے جواب میں بھی رب نے قرآن اتار دیا، قل نار جہنم اشد حرا۔ اے نبی عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم کو بتائیے، جو آج دنیا کی گرمی کو دیکھ کر نہ خود جہاد پر نکلتے، نہ کسی کو نکلنے دیتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو بتا دیجئے جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آج دنیا کی گرمی کو چھوڑ کر اسلام کے احکامات کو چھوڑتے ہو، آج دنیا کی گرمی کو دیکھ کر جہاد کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، آج دنیا کی گرمی کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں نکلنے سے لوگوں کو روکتے ہو۔
اور کہتے ہو کہ بہت گرمی ہے نہ نکلنا، نار جہنم اشد حرا، تمہارے اس جرم کی وجہ سے، ترک جہاد کی وجہ سے کہ نہ تو خود نکلا نہ دوسروں کو نکلنے دیا، کل جب اللہ جہنم میں ڈالے گا تب تجھے معلوم چلے گا کہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں آخرت کی آگ کے مقابلے میں۔ اب جہاں پر منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دیا، مومنین کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے تو مسلمان، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے صحابہ، لیکن وہ خود بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم کوئی عذر نہیں سوائے سستی کا۔ ان میں ایک نام کعب بن مالک بھی ہے، ایک نام ہلال بن امیہ بھی ہے۔ یہ کل 3 ایسے صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے باوجود، جہاد کے لبیک کہنے کے، جہاد کی صدا کے باوجود یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قافلے میں نہ نکل سکے۔ عذر صرف سستی تھی اور کوئی نہیں۔ ایک طرف منافقین تھے جو جان بوجھ کر نہیں نکلے کہ جہاد پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ میرے نبی کے جانثار وہ صحابہ تھے کہ جن کے مسئلہ کچھ نہیں، نہ موت کا ڈر نہ منافقت، بس کہتے ہیں کہ ہم اپنی سستی میں نہیں نکلے۔ سستی کیا تھی؟ یہ کھجور کی فصلیں تیار ہیں، ہمارے پاس بہترین تیز رفتار گھوڑے موجود ہیں، بس کوئی مسئلہ نہیں، نبی تبوک کے لیے نکلیں گے، ہمارے پاس تو تیز رفتار گھوڑے موجود، ہم پیچھے سے گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے نبی کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مارکے میں پہنچے، تبوک کے مارکے میں پہنچے، مسلمانوں کی صف بندی ہوئی۔ صف بندی کے دوران اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اوپر نظریں ڈالنا شروع کی، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود، اور سارے ہی موجود۔ ایک نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر آیا، ما فعل کعب، او کعب کدھر ہے، کعب بن مالک کدھر ہے؟ کعب نظر کوئی نہیں آتا، کعب بن مالک کہاں ہے؟ مجمع میں سے ایک شخص نے ایک بات کہی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کعب کو اس کی عیش پسندی نے روک لیا۔ اللہ اکبر، لگتا ہے کعب کو اس کی عیش پسندی نے روک لیا۔ دوسرا صحابی وہیں پر کھڑا ہو گیا اپنے بھائی کی عزت کے دفاع کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا بننا چاہیے انسان کو، مسلمان کو۔ اگر تمہارے پیٹھ پیچھے کوئی تمہارے مسلمان بھائی کی برائی کرے، کھڑے ہو جاؤ، اس بندے کو برائی نہ کرنے دو اپنے مسلمان بھائی کی۔ جب نبی نے پوچھو کعب کدھر ہے، کعب کوئی نظر کوئی نہیں آتا، تبوک کے قافلے کے اندر مجاہدین کا جو وفد کھڑا ہوا ہے اس کے اندر کعب نظر کوئی نہیں آتا۔ وہ ما فعل کعب، کعب کا ہے؟ ایک بندے نے کہا اللہ کے نبی لگتا ہے کعب کو اس کی عیش پسندی نے روک لیا۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوا، کہا تو نے کیسی گندی بات کی ہے، اللہ کے نبی ایسی بات نہیں ہے۔ کعب بن مالک ایک بڑے صحابی ہیں، معلومات لینی چاہیے۔ بہرحال کعب بن مالک جو روزانہ سوچتے رہے کہ بس آج میں تبوک کے مارکے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، آج اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبوک کا مارکا لڑنے پہنچ جاؤں گا، دن پہ دن گزرتے رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم کوئی دوسری وجہ نہیں سوائے میری سستی کے۔ حتیٰ کہ مسلمان تبوک کے مارکے سے واپس آ گئے لیکن کعب بن مالک نہیں پہنچ سکے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مارکے سے واپس آئے، اور یقین کیجئے میں نے جتنے واقعات ہوئے، جتنے غزوات ہوئے، جتنے مارکے اور جتنی جنگیں اور جتنے جہاد ہوئے نبی کے دور میں، سب کو اٹھا کر اسٹڈی کیا، لیکن اتنا تیز حکم، اتنا خطرناک حکم جو تبوک کے مارکے کے لیے رب نے استعمال کیا کسی اور مارکے میں نظر کوئی نہیں آتا۔ یعنی کنڈیشن ہی کوئی نہیں چھوڑی، انفروا خفافا و ثقالا، کنڈیشن ہی کوئی نہیں کہ چلو اس کنڈیشن کا بندہ اس کو چھوڑ دینا، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دینا۔ جیسے وہ صحابی آئے، اگر کہا اللہ کے نبی جہاد پر جانا چاہتا ہوں، کہا ماں کی خدمت کرے وہ جہاد سے افضل ہے تیرے لیے۔ یعنی کنڈیشنز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موجود تھی۔ بعض دفعہ کسی اور صحابی کو کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن تبوک کے مارکے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ رب نے حکم دیا تھا خفافا و ثقالا۔
کمزور ہو یا طاقتور نکل جانا تبوک کے لیے، امیر ہو یا غریب نکل جانا تبوک کے لیے۔ تبوک کے مارکے سے کسی کو کوئی رخصت تھی ہی کوئی نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے وفد کے ساتھ واپس آئے، اب منافقین میرے نبی کے پاس بہانے بنانے کے لیے آ گئے۔ بہانے باز تو ہوتے ہیں نا، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اب یہ منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہانے بنا کر آنا شروع، اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا، اللہ کے نبی وہ مسئلہ تھا، یعنی مختلف قسم کے بہانے لوگوں نے منافقین نے بنانا شروع کیے، اور اللہ کے نبی نے منافقین کے بہانوں کو، ان کے عذر کو قبول کیا اور کہا جاؤ تم جانو تمہارا رب جانے، تم جانو تمہارا رب جانے۔ رب نے تو بڑا شدت کے ساتھ حکم دیا تھا کہ تبوک میں سب کو جانا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کوئی عذر تھا تمہارا تو منافقین کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، کہا تم جانو تمہارا رب جانے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں میں باہر ہی کھڑا ہوا تھا، منافقین نبی کے پاس جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، سارے حالات سے باخبر تھا کہ منافقین نے جا کر کیا بہانہ کیا، اور نبی نے منافقین کو چھوڑ دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے دماغ میں بھی آیا کہ کعب تو بھی کوئی بہانہ کر اور اپنی جان بچا، تو بھی کوئی بہانہ کر اور اپنی جان بچا۔ کہنے لگے یہ خیال میرے دل میں آیا، کئی بار آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر بہانہ کر دوں، اللہ کے نبی فلاں مسئلہ تھا، نبی کیا کہیں گے؟ جیسے ان منافقین کو نبی نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، مجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً ایک خیال یہ آیا، اے کعب تو بہانہ کس کے سامنے کرے گا؟ محمد کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اوپر رب وحی کا نزول کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نبی کے اوپر وحی اترتی ہے، تو نبی کے سامنے جھوٹا بہانہ کرے گا، اور اگر رب نے وہیں پر وحی اتار دی، اے کعب بن مالک تیرے جھوٹ کا پول کھل جائے گا۔ لہذا مسئلہ کوئی بھی ہو، سیدھے جا کر نبی کے سامنے سیدھی بات کر، غلطی ہوئی ہے تجھ سے، رب کا حکم بہت خطرناک تھا، بہت وزنی تھا، رب نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تبوک کے مارکے میں سب جائیں گے، امیر غریب سب، اور بیمار اور صحت مند سارے کے سارے، اور جو کوئی بھی ہو، رب نے تو واضح حکم دیا تھا کعب بن مالک جا نبی کے پاس اور اپنی غلطی کو قبول کر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، بڑا گھبرایا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا، وسواس بھی آ رہے ہیں، خیالات بھی آ رہے ہیں کہ نبی کے سامنے کیا کہوں۔ بالآخر میں نے ایک بات فیصلہ کر لیا، اے کعب بن مالک سزا ملے گی یا جو کچھ بھی ہوگا تو نے نبی کے سامنے سچ بولنا ہے۔ پہنچے، کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم ہے کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر تھا ہی نہیں کہ میں تبوک کے میدان میں نہ جاؤں سوائے میری سستی کے، بس میری سستی ہو گئی، اللہ کے نبی میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن مالک سے منہ پھیر لیا۔ کعب بن مالک سے منہ پھیرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید ترین ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کعب اب تو اپنے رب سے معافی مانگ اپنے جرم کے اوپر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، تیرے عمل سے بری ذمہ ہوں، تو اپنے رب سے معافی مانگ، تیرا فیصلہ میں نے رب کے سپرد کیا۔ اب آپ سوچئے آگے کعب بن مالک کے لیے جو آزمائش آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حتیٰ کہ وقت کم ہے لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ کہ ایک واقعہ میں نے چھیڑ دیا ہے، 2-4 منٹ اگر اضافی لے لوں تو اس کے لیے معذرت، لیکن کوشش کروں گا بات ختم کروں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اللہ نے کیا کیا کہ کعب بن مالک اپنے گھر چلے گئے، واقعہ طویل ہے میں انتہائی اختصار کروں گا اب چونکہ وقت کم ہے۔ کعب بن مالک کو اللہ کے نبی نے گھر بھیج دیا، کہا ٹھیک ہے تم گھر چلے جاؤ، تمہارا معاملہ رب کے سپرد ہے، شدید ترین ناراضگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام مسلمانوں کو کہہ دیا کہ کعب بن مالک کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کعب بن مالک کا بائیکاٹ، پورے مدینہ کے اندر کوئی بندہ بھی کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔ کتنے دن؟ 40 دن کا بائیکاٹ تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن کا بائیکاٹ۔ کہا کوئی بھی بندہ کعب بن مالک سے ہم کلام نہیں ہوگا، کعب بن مالک کی طرف نہیں دیکھے گا، کعب بن مالک سے بات نہیں کرے گا۔
40 दिन मेरे मोहतरम भाइयों, अभी कुछ दिन गुजरे, साथ में हिलाल बिन उमैया का भी बाइकाट था, चूँकि वो भी नहीं निकले थे, हालांकि वो बुज़ुर्ग थे, बूढ़े थे, लेकिन चूँकि रब ने हुक्म दिया था खिफाफ़ व थिक़ाल, वो सारों नहीं निकलना है। कुछ दिन गुजरे, हिलाल बिन उमैया की जो बीवी थी वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई। उस वक्त जब अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इनकी बीवियों को भी हुक्म है कि वो इनको छोड़ के अपने मैके चले जाएं, क्योंकि बीवियों से भी बातचीत घर में हो जाती है ना, लिहाजा बीवियों को भी हुक्म दे दिया कि तुम भी अपने मैके चले जाओ। काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा, क्योंकि रब का हुक्म इतना ख़तरनाक था, इनफिरू खिफाफ़ व थिक़ाला, वो सब नहीं निकलना है। ये मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे, मुनाफिकीन को उनके हाल पे छोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरह से बाहर कोई बच्चा कोई जुर्म कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो, आपको मसला कोई नहीं, आपका बेटा करेगा तो आपको तकलीफ़ होगी। और काब बिन मालिक तो मुसलमान है, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो सहाबी हैं, ये क्यों नहीं निकले जिहाद पे? अल्लाह के नबी ने बाइकाट और बीवियों को हुक्म दे दिया, कोई भी इनसे बात नहीं करेगा, बल्कि आप अपने अपने मैके चली जाएं। जब बात यहाँ तक आई तो हिलाल बिन उमैया चूँकि छोटे थे, बूढ़े थे, लिहाजा इनकी बीवी अल्लाह के नबी के पास आई सिफारशी बन के। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिलाल तो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह के नबी मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, ना वो कपड़े तब्दील कर सकती, अल्लाह के नबी खाना पीना, वो बूढ़ा आदमी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, हिलाल बिन उमैया के लिए उनकी बीवी घर में मौजूद रहेगी, सिर्फ इस गर्ज से कि वो खिदमत कर सके, उसके अलावा कोई काम नहीं, अज़दवाजी ताल्लुकात कोई नहीं, बातचीत कोई नहीं, सिर्फ उनकी बुजुर्गी की वजह से, उनके बूढ़ेपन की वजह से उनकी बीवी उनकी खिदमत में रहेगी, लेकिन काब बिन मालिक की बीवी भी कोई नहीं। अब 40 दिन मेरे मोहतरम भाइयों, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस कैफियत में गुजारे कि मदीना में कोई बंदा उनसे बात कोई नहीं करता। कहते मैं मस्जिद नबवी जाता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम फेरते, मैं अल्लाह के नबी की तरफ देखता कि काश अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर दे, काश अल्लाह के नबी मुझसे बात कर ले। कहते हैं कि मेरी जब नज़र अल्लाह के नबी के ऊपर पड़ती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन अपनी नज़रों को फेर लेते। कह रहे साहबा जो मदीना में मौजूद, उनमें मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे चचाजाद सब मौजूद, मैं सबको सलाम करता, ओ कोई मेरे सलाम का जवाब कोई नहीं देता, कोई मुझसे बात कोई नहीं करता। मदीना की ज़मीन मुझ पर तंग होने लगी, मैं अकेलेपन की वजह से पूरे मदीना के अंदर रुल के रह गया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मदीना को कह दिया था काब बिन मालिक का बाइकाट, कोई बंदा भी काब से बात नहीं करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, किस्सा मुख्तसर कर देता हूँ, वाक़या तवील है, लेकिन अहम नुकात निकाल के आपके सामने रख कर जो बात समझाना चाहता हूँ वहाँ आ जाता हूँ। काब बिन मालिक 40 दिन के बाद तौबा कबूल हुई, 40 दिन तक सोशल बाइकाट, समाजी बाइकाट, कोई बंदा बात करने वाला नहीं, बीवियाँ मैके जा चुकी। इतनी सख्त तरीन आजमाइश और सज़ा क्यों मिली थी? फ़कत एक गज़वा से, फ़कत एक जिहाद से पीछे रहने की वजह से, सिर्फ़ एक जिहाद से पीछे रहने की वजह से। बाकी तो तमाम गज़वात के अंदर, तमाम जिहाद के अंदर, तमाम जंगों के अंदर काब बिन मालिक की हाज़िरी मौजूद थी, लेकिन एक जंग में हाज़िर ना होने की वजह काब बिन मालिक का बाइकाट कर दिया गया। मेरे मोहतरम भाइयों, सवाल मैं और आप अपने आप से करें, क्या हमने एक जंग भी, एक जिहाद भी पूरी ज़िंदगी में किया? क्या हमने मुसलमानों की मावनत, मुसलमानों की मदद की? वो तो एक जंग, एक जिहाद से पीछे रहे, 40 दिन का बाइकाट कर दिया गया। और अल्लाह की कसम है, आज फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जितना जुल्म सितम हो रहा है, अगर आज नबी मौजूद होते और पाकिस्तान के हुक्मरानों की इस बेहसी को देखे थे या पाकिस्तान के आवाम की इस खामोशी को देखे थे, मेरे मोहतरम भाइयों, क्या लगता नहीं कि हमारा 40 नहीं, हमारा तो 80 दिन का बाइकाट होता? क्या कल क़यामत के दिन मज़लूम फ़लस्तीनी, उनके मासूम बच्चे मेरे गिरबान पकड़ के क्या रब रहमान की बारगाह में खड़ा नहीं करेंगे? या अल्लाह, ये वो कौम थी, इनके हाकिम और इनके मुसलमान अवाम, अल्लाह कोई हमारी तरफ आना दूर की बात, अल्लाह हमारे लिए दुआ कोई नहीं, अल्लाह हमारी हिमायत में बयान कोई नहीं। अल्लाह, मेरे अल्लाह, हमारे ख़िलाफ़ जिन चीज़ों से हथियार जमा किया जाता, अल्लाह उन प्रोडक्ट्स का बाइकाट कोई नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, कम अज़ कम अगर बेबसी समझते हो
اگر میں اپنی بے بسی سمجھتا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا، راستے کوئی نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کوئی نہیں، آپ سمجھتے ہیں ہم بھی بے بس، تو کم از کم فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں، کم از کم ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں جو فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے بم اور میزائل بن کر برس رہا ہو۔ آج کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ فلسطین کی طرف جو جو امداد جا رہی ہے اس کے اندر اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ یہ 3 کام میرے محترم بھائیوں میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور ان 3 کاموں کے اوپر فوکس کیجئے۔ باقی کوئی صلاح الدین ایوبی بن جائے، ہم میں سے کوئی محمد بن قاسم بن جائے، ہم میں سے کوئی ٹیپو سلطان بن جائے اور مدد کے لیے ان تک پہنچ جائے، اللہ کی قسم یہ تو وارے نیارے ہیں۔ لیکن جو نہیں ہو سکتا چلو اس پر بات نہیں کرتے، لیکن جو ہو سکتا ہے اس پہ تو بات کرو، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اسرائیلی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک جو لوگ امداد پہنچا رہے ہیں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لوگ، ان کے دستے بازو بن جاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو عقل اور فہم عطا فرمائے، اللہ کریم مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔